السلام علیکم ڈیئر ویور، دس از رفیق انٹرویو والا فرام پاک زون. اور آپ جانتے ہیں کہ پاک زون نے پاکستان میں بزنس کرنے والے لوگوں کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسی کی کڑی ہمارے ساتھ محسن رضا صاحب ہیں. یہ چکوال کے رہنے والے ہیں. انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے اور شروع سے ہی بزنس مائنڈ ان کا بنا ہوا تھا. انہوں نے ڈیفرنٹ بزنسز کیے ہیں اور آج آپ کو ایک یونیک بزنس ہم دکھانے لگے ہیں. یہ میرے سامنے میرے ہاتھ میں بہت سارے پیسز ہیں، ان کو باکس بھی کہتے ہیں. یہ در حقیقت یہ گیمز ہیں، یعنی کہ بچوں کی ذہنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ پزلز تیار کی جاتی ہیں، جس سے بچہ ایک مخصوص قسم کی تصویر ہوتی ہے، اس کو باکسز کی مدد سے، پیسز کی مدد سے وہ تصویر تیار کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ABC میں ان کو بڑی مشکلات آتی ہیں. تو یہ ایک انہوں نے گیم ٹائپ کی یہ بنائی ہے، جس سے الفابیٹکلی طور پر اپنے بچوں کو آپ امپروو کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ روزمرہ طور پر اپنے گھر میں، آفس میں، یہ پورا ویکلی جو شیڈول ہے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں. یہ اس کو ریز بھی کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین کو اس کے اوپر آپ مینشن کر سکتے ہیں اور اپنے آنے والے کل کے لیے اس پر آپ اپنا پلان ڈسکس کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو کل کیا کرنا ہے وہ آپ کو یاد رہے. یہ ٹیبل پہ آپ لگا سکتے ہیں. اس کو مزید بھی امپروو کیا جا سکتا ہے پر ڈیمانڈ. سب سے پہلے تو محسن بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس وقت ہم پاک زون میں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک یونیک کام آپ نے جو بزنس ہے کہ لوگ پہلے گیم کھیلتے تھے اور گیم بنانے والے کم تھے، تو یہ گیمز بھی بنا رہے ہیں اور یہ ایکرولک کا سسٹم، اور یہ کیا چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہماری آڈینس کو ذرا بتائیے گا پلیز. ایکچولی یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو آپ کے ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں، جس میں آپ نے جیسے پہلے بتایا یہ منتھلی پلانرز اور ویکلی پلانرز ہیں. یہ اس میں آپ کا پیپر کا یوزیج کم ہے، لائک یہ آل ٹائم یوز، آپ اس کو جتنا عرصہ چلائیں آپ کر سکتے ہیں. آپ اس پہ اپنی روٹین لکھیں گے ڈیلی کی، آپ اس کو ریز کر سکتے ہیں دوبارہ سے، آپ فار دا نیکسٹ منتھ آپ اس کو دوبارہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ری یوزیبل ٹائپ چیزوں کی طرف بیسیکلی ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ویسٹیج یا وہ چیزیں کم ہوں. اور پلس یہ چیز اوبیسلی پھر ہر گھر جس میں بچے ہیں، بچوں کی اسٹڈیز میں ان چیزوں میں یہ ضرورت آتی ہے. تو اس میں اوبیسلی بچے کی جب تھوڑی سی ایفرٹ کسی چیز پہ لگتی ہے سیکھنے کے لیے تو وہ اس کو یاد بھی رکھتا ہے. اور پلس یہ پزل آئی تھنک اٹ از اے لائک ڈیفیکلٹ ٹاسک فار اے کڈ ٹو ڈو، بٹ اٹ ہیلپس کڈ ٹو گروم ہز مائنڈ. ان پیسز کو وہ جوڑ کے جب وہ پکچر بنائے گا تو اس کا مائنڈ کی تھنکنگ کیپیسٹی اس ایج میں بڑھے گی، کیونکہ اس ایج میں بچے کی سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. تو بیسیکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ڈیلی یوز کی چیزوں کو پاکستان کے اندر مینوفیکچر کیا جائے. ہم بجائے اس کے کہ صرف اپنے لیے چیزیں بنائیں، ہم ان چیزوں کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت بیسک سیٹ اپس ہیں، اس میں کوئی بڑی سائنس یا کچھ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی اچھے مائنڈ والا انسان، نارمل انسان، کوئی بھی اس کو اسٹارٹ کر سکتا ہے. تو میں بیسیکلی اس لیے اس سائٹ پہ آیا ہوں. اچھا، مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ میٹیریل کو کیا کہتے ہیں اور یہ کہاں سے آپ کو ملتا ہے اور اس کو کس طریقے سے پروسیس میں لا کے آپ یہ چیزیں تیار کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. اس مٹیریل کو بیسیکلی ایکریلک شیٹ بولتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں، جس طرح یہ ریڈ اور وائٹ، بلیک ہے. اور اس کی ڈفرینٹ تھکنس ہوتی ہے، MM کے حساب سے ہوتی ہے. 1 mm ٹو 10-12 mm تک اس کی تھکنس ہوتی ہے. اور یہ پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے، کہیں سے امپورٹ نہیں ہوتا. یہ لوکلی آپ کا راولپنڈی میں اویلیبل ہے ایزیلی سے، لاہور میں اویلیبل ہے، فیصل آباد میں بہت اچھی مارکیٹ ہے اس کی. آپ ایون ملتان سائڈ پلس کراچی میں ایز یو نو ہر چیز کی مارکیٹ ہے، آپ اس کو وہاں سے ایزیلی پروکیور کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ریڈیلی اویلیبل مٹیریل ہے. اس کی پھر سمپل کٹنگ ہے اور پھر اس کے اوپر انگریونگ ہے. انگریونگ کے بعد پھر کچھ اس کی اپنی فنیشنگ وغیرہ، اس کی ڈائز فریمز ہوتے ہیں. اس کے لحاظ سے جس طرح ہر لیٹر آپ کٹا ہوا اس کا اپنے ایک وہ کٹنگ ہوگا، ڈائی بنے گی. اس کے سائزز آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا پروسیس ہے بیسیکلی کرنے کا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ بزنس شروع کیا، اس کے لیے کتنے مشینیں چاہیے تھیں، ان مشینوں کو کیا کہتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس اس وقت جو مین پاور تھی وہ کتنی تھی؟ اسٹارٹ میں نے ایکچولی اکیلے کیا تھا، اپنے گھر سے ہی ایک کمرے سے اسٹارٹ کیا تھا. ایک مشین میں نے خود لی تھی، لیزر انگریونگ مشین. اور اسٹارٹ آپ ایک مشین سے بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کو رفلی ڈپینڈنگ آن برانڈس 1.5 لاکھ سے لے کر 2.5-3 لاکھ تک چھوٹے سائز کی مشین مل جاتی ہے.
بٹ اگر آپ اس پہ سٹارٹ کر کے لانگ رن آپ اس کو نہیں چلا سکتے. انیشیل سٹارٹنگ کے لیے جس بندے کو آئیڈیا نہیں ہے وہ اتنی انویسٹمنٹ کر کے اس کو کر لے سٹارٹ. میں نے خود ایسا ہی کیا تھا. بعد میں ایز پر ریکوائرمنٹ آپ مشینس بڑھا لیتے ہیں اپنی, جتنا آپ جو اسکیلیبل کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں. جب آپ نے اپنی ایک مشین لی, ایک کمرے سے سٹارٹ لیا تھا, تب آپ کی کتنی کاسٹ آئی تھی اور آپ ماہانہ کتنا کما رہے تھے اس وقت؟ میرا انیشیل اس ٹائم 3,50,000 کے اراؤنڈ کاسٹ آئی تھی, انکلوڈنگ آل دا سیٹ اپ. یہ ہے کہ اس میں اسپیس میری اپنی تھی, میں کوئی رینٹ شینٹ وہ چیز نہیں دے رہا تھا, اور تب میری سیلنگ آن لائن ہوتی تھی. اور اس میں ارننگ لائک کا مجھے فگرس یاد نہیں ہے, بٹ اوبیسلی اس میں پروڈکشن تھوڑی تھی, مشین چھوٹی, اس کی پروڈکشن کم ہوتی تھی, تو بٹ اسٹل اٹ واز ناٹ اے لاس, اٹ واز پروفٹ. جی تھینک یو سو مچ جی. ہمارے ساتھ تھے محسن رضا صاحب, اور آپ نے دیکھا بچوں کی ذہنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے کتنی زبردست قسم کی پزلز بنائی ہے, اور پھر آپ کی ڈیلی روٹین, ویکلی روٹین اور منتھلی اسکیجول کو سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح بہترین طریقے سے شیٹس بنائی ہیں. آپ کے بچوں کی انگلش کو بہتر کرنے کے لیے, ان کی ذہنی نشو و نما کرنے کے لیے انہوں نے یہ گیم ٹائپ کا یہ بنایا ہے, سیٹ اپ بنایا ہے. تو آپ بھی انتظار نہ کریں, اگر آپ بھی کچھ بناتے ہیں, کچھ مینوفیکچر کرتے ہیں, یا ارد گرد کوئی چیز بنتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو پاک زون کو ضرور جوائن کریں. آپ کی چیز کی صحیح ویلیو, صحیح قدر بنانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے پاک زون بنایا گیا ہے.